أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق اللہ العظیم. یہ عظیم الشان رسول جن میں سے بعض پر ہم نے بعض کو فضیلت دی، ان میں سے بعض تو وہ تھے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی درجات بلند کر دیا. اور عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے واضح قسم کے دلائل دیے اور ان کو قوت بخشی روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے. اور اگر اللہ چاہتا تو رسولوں کے بعد آنے والے لوگ واضح قسم کے معجزات اور دلائل کے آ جانے کے بعد آپس میں لڑائی نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے انکار کیا. اگر اللہ چاہتا تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 آپ کے سامنے تلاوت فرمائی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان میں درجہ بندیاں رکھی ہیں. فضیلت کے اعتبار سے بعض رسولوں کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے، لیکن یہ بات واضح ہے جیسا کہ پہلے دن بھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر دی ہے، لیکن کسی بھی امتی کو، کسی بھی نبی کے امتی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دو نبیوں کے درمیان کوئی ایسی فضیلت بیان، ان کا آپس میں فضیلت کا تقابل کروائے، مقابلہ کروائے، ایسا کہ جس میں کسی نبی کی توہین ہو. یہ قطعاً جائز نہیں ہے. آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، مجھے دیگر انبیاء کے بارے میں ایسا نہ کہنا کہ میں دیگر انبیاء سے زیادہ بہتر ہوں، زیادہ اچھا ہوں، میری کوئی زیادہ فضیلت ہے. آپ علیہ الصلاۃ عاجز اور متواضع شخص تھے، آپ اس بات سے منع فرمایا کرتے تھے. تو اگر ایسا پہلو اپنایا جائے گا فضیلت کا کہ جس میں کسی نبی کی توہین ہو، یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کے درمیان درجہ بندی رکھی ہے. بعض رسول تو وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور یہ فضیلت کا سب سے بڑا معیار ہے. سب سے بڑی فضیلت انہی انبیاء کو حاصل ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وہ 3 انبیاء تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا ذکر فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے کئی درجات بلند کر دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا اور در حقیقت کی فضیلت بھی نہیں گنوائی، بلکہ کہا کئی درجات بلند کر دیا. اس کو مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے، علماء نے اس طرح بیان کیا ہے کہ در حقیقت جب کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں، اسکول، کالج میں پہلی پوزیشن حاصل کر لیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ فرسٹ پوزیشن پہ آ چکا. اب اس کے نمبرات نہیں گنوائے جاتے کہ اس نے کون سے سبجیکٹ میں اس نے کتنے نمبر لیے، بس یہ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ پہلے نمبر پر آ چکا. البتہ جو پہلے نمبر پر نہیں آیا اس کے مختلف سبجیکٹس میں نمبر بتائے جاتے ہیں کہ اس کے اتنے فلاں میں اتنے نمبر آئے، فلاں میں اتنے نمبر آئے. تو اللہ تعالیٰ دیگر انبیاء کو جو جزوی فضیلتیں حاصل ہیں ان کو تو گنوا رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ کی جو فضیلت کے لیے فضیلت کلی حاصل ہے کہ تمام انبیاء پر کلی طور پر فضیلت اللہ کے نبی کو حاصل ہے. چنانچہ فرمایا ورفع بعضهم درجات، بعض کو تو کئی درجات ہم نے بلند کر دیا. تو 2 انبیاء کے بعد اب تیسرے نبی کا ذکر آتا ہے، لیکن تیسرے نبی کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تو نام لے کر ذکر فرماتے ہیں، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب کیا وجہ کہ پچھلے دو انبیاء کا ذکر بغیر نام کے کیا، یہاں نام لے کر کیا؟ اس میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک اس کی طرف ہماری متوجہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں۔ وہ کیا؟ در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھی اور جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی دو قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں اور اس قدر ان کے ساتھ ان کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود اور خدائی کا درجہ دے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کے بارے میں ان دونوں گروہوں کو متوجہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ اور تقریباً اسی نوعیت کی بات حضرت آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اے علی، اللہ تعالیٰ تمہاری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے۔ جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں دو قسم کے گروہ ہیں، بعض کو اللہ تعالیٰ جو ان کے بارے میں افراط میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، انہیں بھی جہنم میں داخل کریں گے، اور جو ان کی توہین کر رہے ہیں ان کو بھی جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اے علی ابن ابی طالب، تمہارے بارے میں بھی امت کے اندر، میری امت میں دو قسم کے گروہ پائے جائیں گے، بعض تو تمہیں خدائی کا درجہ دے دیں گے، بعض تو تمہیں تمہارا معاملہ اتنا بڑھا دیں گے کہ جو کہ در حقیقت کسی نبی کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور بعض لوگ تمہاری اتنی توہین کریں گے، تمہیں کافر تک قرار دیں گے۔ لہٰذا دونوں قسم کے گروہوں کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو تمہاری حیثیت میری امت میں ایسی جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تیسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں، لیکن ان دو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک طرف ایک گروہ موجود ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، دوسری طرف ایک گروہ وہ موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو فضیلت ہے اس سے بہت زیادہ بڑھا کر انہیں معبود کا اور خدا کا درجہ دے دیا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ایسا ہے، اس وقت بھی یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ٹرینیٹی کے عقیدے کے قائل ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین کا مجموعہ ہے، ایک اللہ، دوسرا عیسیٰ ابن مریم، اور تیسرا ان کی والدہ مریم علیہ السلام، یا بعض لوگ ان میں سے یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہے۔ تو ان تین کے عقیدے کے قائل ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ کو ہم نے فضیلت دی، جو کچھ دیا وہ ہم نے دیا۔ اب سب سے پہلے کیا فرمایا؟ وآتینا، ہم نے دی۔ تو کیا بتا دیا؟ عیسیٰ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اصل میں ہم نے دی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی اپنی ذاتی نہیں ہے، تو جو دی ہم نے، تو معلوم ہوا جب ہماری دی ہوئی ہے تو وہ جو آدمی کسی چیز کے فضیلت کے لینے میں، کسی چیز کے لینے میں کسی اور ذات کا محتاج ہو تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، در حقیقت وہ بندہ ہی ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو چیز اس کو اعلیٰ درجے کی مل رہی ہے اس پر وہ اعلیٰ درجے کا بندہ تو ہوگا لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا فرمایا؟ وآتینا، ہم نے دی، اور کیا دی؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اب قرآن کریم نے یہاں پر نام لیا، پچھلے انبیاء کا نام نہیں لیا۔ کیوں لیا نام؟ اس لیے لیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ذکر کرنی تھی، کہ وہ ان کی ولدیت ذکر کرنی تھی کہ وہ کن کے بیٹے ہیں، اور یہ بات اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اچھا، جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک طرف نبی کی توہین ہو رہی ہو، ایک طرف نبی کو ان کے درجے سے مقام سے بڑھایا جا رہا ہو، تو ایک طرف اللہ کی توحید پر آنچ آ رہی ہے، ایک طرف نبی کی رسالت پر آنچ آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر نبی کی والدہ کا نام لینے پر بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ توحید اللہ کو اتنی عزیز ہے کہ یہ واحد خاتون ہے کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لیا، اس لیے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس مغالطے میں رہیں اور عیسیٰ کو میرا بیٹا کہنا شروع کر دیں۔ تو فرمایا وآتینا عیسیٰ، ہم نے دیا عیسیٰ کو، دی عیسیٰ کو کیا؟ اور عیسیٰ جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، تو بتا دیا کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کیا دیا؟ البینات، واضح قسم کے دلائل اور معجزات دیے۔ وہ کون سے معجزات تھے؟ پہلا معجزہ اور پہلی دلیل تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہی ملی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ اس دنیا میں بغیر باپ کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مظاہر، قدرت کے کرشمے کیسے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ میں اولاد انسان کی پیدائش میں نہ تو ماں کا محتاج ہوں نہ باپ کا محتاج ہوں، نہ ان دونوں کا محتاج ہوں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عام انسانوں کو باپ اور ماں دونوں کے مجموعے کے ساتھ پیدا کیا۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں بھی کثرت سے ہیں کہ میاں بیوی موجود ہیں، اولاد نہیں،
تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ در حقیقت میں اولاد کے ہونے میں، انسان کے پیدا کرنے میں نہ تو ماں کا محتاج ہوں نہ باپ کا محتاج ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں ہوں پھر بھی اولاد نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ محض امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے. تو فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے دیا عیسیٰ ابن مریم کو واضح قسم کے معجزات. تو پہلا معجزہ، پہلی واضح نشانی تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. دوسرا، ولادت کے فوراً بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی پیدائشی بچہ جو اپنی ولادت کے چند لمحات کے بعد ہی قرآن کریم نے اس خطبے کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان تراشی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے آ گیا، تمہارا تو نکاح نہیں ہوا، تم تو اے مریم تم تو ہارون کی بہن ہو، تمہاری والدہ اور تمہارے والد تو کوئی ایسے انسان نہیں تھے، تم نے ایسا کیسے عمل کر دیا. تو یہ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اس بچے سے خود پوچھو. تو جو بچے کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ قال، عیسیٰ فرماتے انی عبد اللہ، بچے ہیں لیکن کیا کہتے ہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اور مجھے بابرکت بنایا ہے. اینما کنت، میں جہاں کہیں ہوں. وأوصانی بالصلاۃ، اور مجھے وصیت کی ہے کہ نماز پہ قائم رہنا. والزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا. ما دمت حیا، جب تک تم زندہ رہو. وبرم بوالدتی، اور اللہ نے مجھے اس بات کی وصیت کی ہے کہ اپنے والدین اپنی والدہ کا فرمانبردار رہوں. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی قسم کا بدبخت نہیں بنایا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، فرمایا سلامتی ہوگی میرے اوپر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میرا انتقال ہوگا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ہیں جو کہ مریم کے بیٹے ہیں. قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. تو دوسرا معجزہ کیا، دوسری واضح قسم کی نشانی کیا، ولادت کے فوراً بعد بات کرتے ہیں. بچپن میں ہے. تیسرا معجزہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے، بچپن میں بچے ہیں لیکن دوسرے بچوں کو بتا دیتے ہیں دیکھو آج تم نے گھر میں فلاں چیز کھائی تھی، اور آج تمہاری والدہ نے تمہارے گھر میں فلاں چیز پکا کے رکھی ہے. حالانکہ بچوں کو پتہ نہیں تو لوگوں کو بتایا کرتے کہ تم نے کیا کھایا ہے اور تمہارے لیے کیا کچھ ذخیرہ اندوزی کے طور پر رکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ مادر ذات اندھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے ان معجزات کی حیثیت یہ تھی کہ ان کے زمانے میں طب کا، یعنی علاج و معالجے کا عروج تھا. ارسطو جیسا یا حکیم جالینوس جیسے حضرات جو کہ اپنی حکمت و طب کے اندر معروف سمجھے جاتے تھے اور آج بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کا زمانہ تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے وہ ایسے معجزات دیے کہ جہاں علم طب بھی ناکام ہو جائے. چنانچہ مادر ذات اندھا، جو بچہ پیدائشی اندھا ہو، اس کا علاج نہ اس زمانے میں تھا نہ آج کے زمانے میں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتا. کوڑ کا بیمار جو کہ ایک جلد کی بیماری ہے، اس کا علاج نہ اس زمانے میں تھا نہ آج کے زمانے میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کوڑ کے بیماری کے جسم پر اس بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ بالکل بھلا چنگا ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام مردے کا علاج، جو انسان مر گیا اس مر جانے والے شخص کا علاج، اس کو زندہ کرنا نہ پہلے زمانے میں اس زمانے میں ممکن تھا نہ آج کے زمانے میں ممکن ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردہ کے آگے یہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ کھڑا ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کے ذریعے سے ایک پرندے کی شکل بناتے اور پھر اس کو کہتے اللہ کے حکم سے اڑ، تو وہ فوراً اس کے اندر جان پڑ جاتی، وہ اڑ جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات عطا فرمائے. اور پھر سب سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو طاقت بخشی روح القدس کے ذریعے سے، ایک پاکیزہ روح کے ذریعے سے، اور پاکیزہ روح سے مراد جبریل امین ہے. اور در حقیقت اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ در حقیقت یہودی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے، تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو مقرر فرمایا تھا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ان کو قوت تو ہم نے بخشی تھی روح الامین کے ذریعے سے. اگر وہ خدا ہوتے تو اپنی حفاظت وہ خود کرتے، لیکن بلکہ ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہی لاحق نہ ہوتا، لیکن ان کو خطرات تھے. ان خطرات سے بچانے والی ذات ہماری تھی اور ہم نے ان کے لیے جبریل امین کو مقرر کیا تھا.
اب اس طریقے سے چنانچہ ان کا یہی وجہ تھی کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر حملہ آور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آج بھی زندہ رکھا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور در حقیقت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر قتل ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ان کو سولی چڑھائی، بلکہ ان کے اوپر معاملہ مشتبہ ہو، ان کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہوا کیا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اس آیت میں آئے گی۔ تو اب اس وقت بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ وہ زندہ ہیں، اور یہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ تقریباً 100 سے زیادہ روایات موجود ہیں قرآن کریم کی، بعض آیات سے بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، اور آنے کا عقیدہ رکھنا یہ ایک اہم اور ضروری عقیدہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا وہ دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے، علماء کی صراحت اس پر موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس پر کیا فرمائے، اور جب آئیں گے تو آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد جو ہوگی وہ اس دنیا میں قرب قیامت کے وقت وہ آمد ہوگی کہ ان کے آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام ہوگا، کفر نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اتنی برکت کا زمانہ ہوگا، روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتنی برکت ہوگی، اتنی زمین اپنے خزانے اگل دے گی، ایک انگور کا خوشہ وہ پورے قبیلے کو پورا ہو جائے گا، ایک انار کا دانہ، ایک انار جو ہے وہ پورے گھرانے کو پورا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے بہت برکتیں اور بہت فضیلتیں اس زمانے کی آپ علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ تو اس کے بعد 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، اور پھر یہاں ان کا نکاح بھی ہوگا، وہ پورے اور امتی کی حیثیت سے وہ زندہ رہیں گے۔ پھر 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرب میں ان کی تدفین ہوگی، اور اس کے بعد اس کے بعد دوبارہ سے پوری دنیا میں کفر پھیلے گا، اور وہ ایسا پھیلے گا کہ اس کے بعد در حقیقت وہ اس دنیا کی بساط کو لپیٹنے کا زمانہ ہوگا۔ تو یہ پوری کی پوری باتیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا کیے، انہیں واضح قسم کی دلائل عطا کیے، اور ان کو ہم نے قوت بخشی روح القدس کے ذریعے سے۔ اب 3 انبیاء کا ذکر کیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء تو رسول تو اس کے علاوہ بھی تھے، اللہ نے ان 3 رسولوں کا ذکر صرف کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اور اس وقت بھی آسمانی کتابوں میں سے اور آسمانی شریعتوں میں سے ان کی ماننے والے صرف 3 قومیں باقی ہیں، ایک مسلمان امت محمدیہ کے پیروکار، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے دعوے دار، اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے دعوے دار۔ تو یہی 3 قسم کی امتیں اور 3 قسم کی جماعتیں موجود ہیں۔ ان تینوں قسم کی جماعتوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے رسولوں کو فضیلت دی ہے، لیکن ان میں سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے۔ اب آخری بات اس پر اللہ تعالیٰ اس پر اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور در حقیقت وہ سوال کا جواب آپ علیہ السلام کی تسلی ہے، آپ علیہ السلام کو دلاسا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے؟ پوری دنیا آپ کی ماننے والی نہیں ہے، اور یہ بات ظاہر سی بات ہے، ایک نبی کے آپ علیہ السلام کو اس بات سے رنج ہوتا تھا کہ در حقیقت یہ لوگ کیوں اتنے واضح قسم کے معجزات اور دلائل کے آ جانے کے بعد یہ اس دین حق کی طرف کیوں نہیں آ رہے، یہ کیوں جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ کیوں جنت سے دور ہو رہے ہیں؟ تو آپ کو اس بات سے رنج اور فکر ہوتی تھی۔ قرآن کریم آپ کو طرح طرح سے تسلی دیتا ہے، یہاں پر بھی قرآن کریم تسلی دے رہا ہے، اور در حقیقت قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا دو باتوں کے ذریعے سے جواب دیا ہے۔ ایک تو کیا فرمایا کہ دیکھیے ہم نے بالکل فضیلت دی ہے، آپ کو بہت اونچا مقام دیا، ہم نے ایمان اور کفر کی راہوں کو بالکل واضح کر دیا، ہم نے حق اور باطل کی راہوں کو بالکل واضح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ صرف راہوں کو واضح کرتے ہیں، فضیلت کو بالکل سامنے رکھ دیں گے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ کیا کرے، وہ ایمان لے کر آئے۔ وہ در حقیقت اگر اللہ چاہتے تو ہر شخص کو مجبور کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مجبور کرنے کی صورت کیا ہوتی؟ اللہ تعالیٰ تمام غیب کے پردے ختم کر کے خود اللہ تعالیٰ سامنے آ جاتے اور قیامت کو بالکل سامنے کر دیتے، تو اس وقت تو ماننا ہی ماننا تھا، لیکن یہ آزمائش نہ ہوتی۔ اللہ نے ہر ایک قسم کی حق اور باطل کی راہ کو واضح کر دیا، اس کے بعد کہا کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، مانو گے اپنے اختیار سے مانو گے، نہیں مانو گے اپنے اختیار سے نہیں مانو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ،
اگر اللہ کو منظور ہوتا مقتتل الذین من بعدہم، تو ان لوگوں میں جو کہ ان انبیاء کے بعد آئے، واضح قسم کے معجزات کے آ جانے کے بعد ہرگز ان میں قتال نہ ہوتا، ہرگز میں لڑائی نہ ہوتی۔ ایک امت عیسائی کبھی یہودیوں سے لڑتے، یہودی عیسائی سے لڑتے، یہودی مسلمانوں سے لڑتے، مسلمان عیسائیوں سے لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات منظور نہیں۔ اللہ کو منظور یہ ہے کہ در حقیقت ان کے درمیان اختلاف رہے اور ہم کفر اور ایمان کی راہوں کو واضح کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور لڑائی کا نتیجہ کیا تھا؟ ان کے درمیان آپس کے اختلافات۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، بعض تو ایمان لے کر آئے، وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، اور بعض لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ اللہ دوبارہ فرماتے ہیں اگر اللہ کو یہ بات منظور ہوتی تو ان لوگوں میں کبھی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا۔ دیکھیں، ایک ہے اللہ کا ارادہ اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ اللہ کی مرضی تو یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف نہ ہو، لوگوں کے درمیان قتل و قتال نہ ہو، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس بات، یہ ایک اہم بات ہے، جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے ارادے سے رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے۔ اگر ایک کافر کفر کر رہا ہے تو اس کا کفر اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اس کا کفر اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے، لیکن جو کفر اختیار کر رہا ہے تو وہ کفر اللہ کے ارادے سے کر رہا ہے، کوئی بھی چیز اللہ کے ارادے سے باہر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص ایمان اپنے ارادے سے لائے گا، اپنے اختیار سے لائے گا، کفر اپنے اختیار سے لائے گا۔ اگر اللہ مجبور کرنا چاہتا تو مجبور کر دیتا۔ اب یہ کلمات کہہ کر یہ آیت کا حصہ اللہ کے نبی کو تسلی ہے کہ آپ باوجود بڑی فضیلت والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ پر ایمان لائے، ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ اور اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ سبق کیا؟ کہ جب اللہ کے نبی کے پاس اتنے واضح قسم کی معجزات اور اللہ کے نبی کی فضیلت کی قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، بار بار گواہی دے رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی کے نہ ماننے والے موجود ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں ہمارے لیے سبق موجود ہے۔ اگر ایک والد ہے تو والد کی اولاد نافرمان ہے تو والد کو اس بات پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ در حقیقت اس کا کام تربیت دینا تھا، تربیت دے دیا اولاد کا اپنا۔ اولاد اگر بگڑی ہوئی ہے تو اگر اولاد نافرمان تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ اگر بیوی نافرمان ہے تو بیوی تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرما کے در حقیقت ہمارے لیے کہ اگر کسی کا چھوٹا بھائی اس کی نافرمانی کر رہا ہے، کسی کی اولاد اس کی نافرمانی کر رہی ہے، تو ہمارے پاس ہم جس بات پہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں، ہمارا حق اللہ کے نبی کے حق سے زیادہ حق نہیں ہوگا، اس سے زیادہ واضح نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کا انکار کیا، تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو موجود حق ہوگا اس میں اتنی حقانیت لیکن پھر بھی ہماری مخالفت ہوگی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی مخالفت آپ کے چچا نے بھی کی، آپ کے گھرانے سے بھی ہوئی ہے، اب باہر کے لوگوں نے بھی کی ہے، وہاں جس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ تو در حقیقت اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسن اس بات میں رکھا ہے کہ اختلاف ہوگا، ہے ذوق اس جہاں میں